قرآن نے کہا ہے ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اللہ کی مرضی کے، اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس نے اللہ پہ ایمان رکھا وہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، رائٹ؟ تو یہ ایک طرف بات کی ہے۔ پھر دوسری طرف کہا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آئی فمن انفسکم، وہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی۔ تو دو متضاد باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک کہا جا رہا ہے جو مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے جو مصیبت آئی تمہاری وجہ سے آئی، تمہاری اپنی وجہ سے آئی۔ لیکن قرآن کی باتوں کو سیاق سے سمجھے بغیر بات لگتا ہے متضاد ہو رہی ہے۔ سیاق سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ کچھ مصیبتیں ہیں جیسے موسم ہے، طوفان آ گیا، طوفان پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ آپ گاڑی ٹریفک میں چلا رہے ہیں، آپ سارے قوانین کا اہتمام کر کے سپیڈ لمٹ کے اندر، لین کے اندر چلا رہے ہیں، کسی ٹرک نے پھر بھی آپ کو آ کے مار دیا، اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اچھی بھلی اپنی جاب کر رہے ہیں، آپ دیانتی سے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جاب پھر بھی وہ کینسل ہو جاتی ہے، آپ کو فائر کر دیا جاتا ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ کچھ چیزوں میں کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کا سرے سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ پر آ جاتی ہیں۔ جیسے کسی کا برتھ ڈیفیکٹ ہوتا ہے، یا کسی کی پریگننسی فیل ہو جاتی ہے، مس کیریج ہو جاتی ہے، اور چیزیں ہو جاتی ہیں دنیا میں صحت کے حساب سے، فیملی لائف کے حساب سے ہو جاتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ ان مصیبتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم پہ جو بھی مصیبت آئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اور یہ تمہیں ہی ٹارگٹ کرنی تھی۔ یا اصابہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جب تیر ٹارگٹ کو ٹھیک طریقے صحیح موقع پہ لگے، صحیح نشانے پہ لگے، یعنی یہ جو مصیبت آنی تھی یہ کسی اور کو کبھی نہیں آنی تھی، یہ صرف تمہیں ہی آنی تھی، اور اس کو تمہارے لیے خاص ہٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا گیا تھا، اور اس سے تمہارے ایمان کا امتحان تھا۔ وہ ایک درس ہے۔ دوسری جگہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے خود کوئی غلطی کی اور اپنی غلطی کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئیں، جیسے فرض کریں میں سپیڈ کر رہا ہوں ہائی وے پہ، وہ بھی ہائی وے کی مثال ہو رہی تھی، میں سپیڈ کر رہا ہوں، پھر اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو پھر میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا امتحان لے رہا ہے میرا پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ یا کوئی روز مٹھائیاں اور ڈونٹس اور چاکلیٹ اور سوڈا اور پیے جا رہا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھ گیا، بلڈ شوگر بڑھ گیا، پھر 10 سال بعد جا کے ڈائبٹیز ہو گیا، ہارٹ کنڈیشن ہو گئی، پتہ نہیں اللہ کس چیز کا امتحان لے رہا ہے میرا، پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ بھائی تمہیں یہ ڈونٹ کھانے کی سزا مل رہی ہے۔ پھر ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے؟ جو مصیبت تم پر آئی اس میں تمہارا اپنا ہاتھ ہے، تم دیکھو تو صحیح تم نے کیا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جن چیزوں میں ہمیں پرسنل رسپانسبلٹی لینی ہوتی ہے، میں نے پڑھائی نہیں کی میں فیل ہو گیا، میں نے تیاری نہیں کی میرا انٹرویو اچھا نہیں گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت لانے کی کیا بات ہے، رائٹ؟ ہم اس میں اپنی پرسنل رسپانسبلٹی لیتے نہیں ہیں، اور پھر کرتے کیا ہے کہ ہمیں کسی مسٹیریس کوئی بہت ہی نامعلوم سی چیز ہے، پتہ نہیں کیا ہوگی جس کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ایمان کی اوڑ میں آ کے خود رسپانسبلٹی، خود ذمہ داری لینے پہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کچھ چیزوں کا ڈائریکٹلی، اور یہ تو ہم لاجیکل سی بات ہے، جو طالب علم پڑھائی نہیں کرے گا وہ امتحان فیل کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان، وہ عذاب نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس میں جو شروع میں جو بات کی تھی اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے انگلش میں کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ، یعنی اگر میں گلاس کو ٹیبل سے پش کروں گا تو وہ نیچے گر کے گرے گا، وہ دنیا کا کاز اینڈ افیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لاجیکل سی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک کاز اور افیکٹ ہے جس کا غیبی دنیا سے تعلق ہے، اور وہ شروع میں ہم نے بات کی تھی۔ اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے اس کو کمتری کا احساس دلانے کے لیے، تو اس چیز کا غیب میں ایک افیکٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا افیکٹ بعد میں جا کر ہو کہ آپ کی جاب چلی جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بزنس فیل ہو جائے، اس کا آپ کی بزنس انویسٹمنٹ سے تعلق نہیں ہوگا، شاید اس کا آپ کی آپ کی کوالیفیکیشن سے تعلق نہیں ہوگا، شاید اس چیز کا تعلق کسی روحانی چیز سے، روحانی کرائم سے ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا تھا، اور اس کا اثر یہ نہیں ہے کہ فوراً ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہو سکتا ہے 20 سال بعد ہو، اور یہ ایک حقیقت ہے، روحانی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں جن چیزوں میں کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، ان میں جو کامن چیز کیا ہے؟ کسی اور کو تکلیف دینا، کسی اور کا دل دکھانا۔ کسی اور کا دل دکھاوا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی طریقے سے
مصیبت میں ڈال دے. لیکن وہ مصیبت بھی اس کو میں پھر بھی اس کو عذاب نہیں کہتا, کیونکہ اوور آل پرنسپل کیا ہے قرآن کا کہ دنیا کی ساری صورتحال امتحان ہے, اور اگر مشکل امتحان میں ڈالا بھی ہے تو وہ بھی ہمیں سیدھا کرنے کے لیے, وہ بھی عذاب نہیں. عذاب صرف آخرت میں ہی ہے ایکچولی. اور اس عذاب کا اس دنیا کا جو عذاب ہے وہ صرف قوموں پر آتا ہے جب وہ تباہ ہو جاتی ہیں, بالکل برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ جو لعنت کی بات کی گئی ہے وہ ہے ایک ایکسیپشن, کہ اگر آپ نے کسی کی عزت کے اوپر کسی کی عزت سے کھیلا ہے آپ نے, اور آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لعنت آ رہی ہے وہ اس دنیا میں بھی ہوتی ہے, وہ اس کی ایکسیپشن ہے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ.